عبد المطلب. اب یہ والی بات ساری کی ساری صرف اور صرف عبد المطلب کو پتا تھی کہ میں نے یہ نظر مانی ہے، کسی اور کو تو نہیں پتا تھی. تو اوروں کو کچھ اور امیج جا رہی تھی. اوروں کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید عبداللہ نے کوئی مسئلہ کر دیا ہو، شاید عبداللہ نے کوئی نافرمانی کر دی ہو، شاید عبداللہ نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو عبد المطلب کو پسند نہ آئی ہو، جس کی وجہ سے عبد المطلب اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے. تو سب نے تہلکہ مچایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ. کیونکہ اس وقت اونٹ قریش کے اندر نا، عرب کے اندر آج بھی اونٹ جو ہے نا، اونٹ نسلی اونٹ کا ہونا وہ بہت گاڑیوں سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. مطلب وہ لینا، آپ یہ سمجھے جس نے وہ نسلی اونٹ لے لیے نا، وہ تو جیسے لینڈ لارڈ ہے. اور اس وقت بھی یہی چیز تھی کہ جو مطلب اونٹ جس کے پاس ہوتے تھے نا سواری کے لیے، یا جس کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے تھے، وہ زیادہ پاپولر اور بہت زیادہ ویلتھ والا، بہت زیادہ پیسے والا شو ہوتا تھا. obvious سی بات ہے، صرف اور صرف ذبح دینے کے لیے، ذبیحہ دینے کے لیے 100 اونٹ کی قربانی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب ویل. السلام علیکم، امید ہے آپ سب کا خیریت سے ہوں گے اور صحت ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اچھا، آج حضرت عبداللہ کے بارے میں پڑھیں گے ہم. اچھا، حضرت عبداللہ کے بارے میں نا تھوڑی سی کنٹروورسیز جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں، جو ابھی تک میں نے اپنی مطلب نگاہوں سے جو چیزیں جو ہے نا وہ دیکھی ہیں. وہ اس طریقے کی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جو ہے وہ مطلب جنت میں جائیں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں جائیں گے. مطلب ان کی اس چیز کو کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کے بارے میں کہ وہ جنتی ہیں یا دوزخی ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری کنٹروورسیز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر تھے، دین ابراہیمی کے اوپر تھے، اس وجہ سے وہ ضرور جائیں گے جنت میں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دین ابراہیمی پہ نہیں تھے، وہ اسی طریقے سے ساری کی ساری چیزیں عبادات وغیرہ کرتے تھے جس طریقے سے قریش کیا کرتے تھے. ٹھیک. حضرت عبداللہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہیں. ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا. یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ تھا. یعنی عبد المطلب کی وائف کا نام. اور وہ عمرو بن زید بن عائز بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں. عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن تھے اور چہیتے بھی بہت زیادہ تھے. یعنی اس قدر خوبصورت تھے کہ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ عبداللہ کو دیکھو وہ کتنا خوبصورت ہے. اور بہت زیادہ پاک دامن تھے. بہت کوئی مطلب اس طرح کی جو قریش کے اندر جو برائیاں، اتنی اتنی برائیاں، اتنے اتنے گندے گندے جو عقائد رائج تھے نا، ان تمام جو عقائد وغیرہ تھے ان سے بہت زیادہ دور ہوتے تھے. اور حضرت عبداللہ ہر ایک کے چہیتے تھے، کیونکہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے عبد المطلب کے. تو عبد المطلب بھی بہت لاڈ پیار کرتے تھے. عبد المطلب کی بیٹیاں بھی، یعنی حضرت صفیہ اور سارے کی ساری جتنے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھیں، وہ ساری کی ساری حضرت عبداللہ کو بہت لاڈ پیار کرتی تھیں. اور ان کے جو بڑے جتنے بھی بھائی تھے وہ بھی سارے کے سارے حضرت عبداللہ کو بہت لاڈ پیار کیا کرتے تھے. یعنی وہ جو چھوٹا سب سے بیٹا ہوتا ہے نا، وہ ایک الگ ہی چہیتا کہلایا جاتا ہے. اور الگ ہی جو ہے نا وہ اس کی ایک الگ طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر. مطلب اس کو ہر چیز میں نا زیادہ کیا جاتا ہے. تو اور ان کو جو ہے نا وہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ تو عبد المطلب یہ ساری کی ساری بات بھول چکا تھا، تو اس کو اس کی وجہ سے اس کو خواب میں یاد دلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اچھا، پھر کیا ہوا کہ عبد المطلب تو جو تھا، اس نے سارے کے جتنے بھی بچے تھے نا اپنے، ان سب کے نام جو ہے نا وہ تیروں کے اوپر لکھوائے. کیونکہ وہ لوگ تیر کمان کے اندر نام وغیرہ لکھوا کے تیروں کا قرآ نکالا کرتے تھے. جیسے پچھلی مرتبہ جب ہم نے زمزم کی پارٹ کرنے کی بات کی تھی، تب بھی انہوں نے تیروں کے اوپر تمام چیزیں کی تھیں کہ تیروں کے اوپر نام لکھا تھا. تو ایک سائڈ پہ، ایک پہ کعبہ کا آیا تھا خزانے وغیرہ پہ، اور تیر کمان وغیرہ کے اوپر عبد المطلب کا آیا تھا. تو اسی طریقے سے اس بار بھی اس نے قسمت کے تیروں کے اوپر نا نام لکھوائے. اب سب کا جب نام لکھوا دیا تو
जब एक कुरा निकाला तो अब्दुल्ला का कुरा आया। फिर अब्दुल मुत्तलिब को ना ये हजम नहीं हुआ, क्योंकि जब आपका एक ऐसा बेटा होता है ना जो बहुत ज्यादा चहीता होता है, सबका लाडला होता है, आपका फर्मा बरदार होता है, पाक दामन होता है, हर तरफ उसके चर्चे होते हैं कि इस जैसा अच्छा बेटा कोई है नहीं। हमें अपनी बहुत ज्यादा दिल से करीब चीज जब कुर्बान करनी पड़ती है ना, तो हम बोलते हैं नहीं यार कोई बात नहीं, कुछ एक और दफा ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरे वाले के अंदर जो है ना किसी और का नाम निकल जाए या कुछ और निकल जाए, बस मुझे इसको जो है ना वो आगे फॉरवर्ड ना करना पड़े। इसी तरीके से अब्दुल मुत्तलिब के साथ हुआ। अब जब अब्दुल मुत्तलिब ने वापस से कुरान निकाला तो फिर अब्दुल्ला, फिर वापस से कुरान निकाला, फिर अब्दुल्ला। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तीन मरतबा अब्दुल्ला आ गया, अब मुझे अपने दिल पे पत्थर रखकर किसी तरीके से अब्दुल्ला को कुर्बान करना ही पड़ेगा। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा, छुरी ली और जिबा करने के लिए खाने काबा की तरफ पहुंच गए। अब ये चीज जब पिया, सारे के सारे भाई आ गए, सब ननियाल वाले आ गए, मतलब तकरीबन मोस्टली सारा कुरैश वहां जमा हो गया कि ये क्या कर रहा है अब्दुल मुत्तलिब। अब ये वाली बात सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब को पता थी कि मैंने ये नजर मानी है, किसी और को तो नहीं पता थी। तो औरों को कुछ और इमेज जा रही थी, औरों को ऐसा लग रहा था कि शायद अब्दुल्ला ने कोई मसला कर दिया हो, शायद अब्दुल्ला ने कोई नाफरमानी कर दी हो, शायद अब्दुल्ला ने कोई ऐसी बात कर दी हो जो अब्दुल मुत्तलिब को पसंद ना आई हो, जिसकी वजह से अब्दुल मुत्तलिब इतना बड़ा कदम उठा रहा है। तो सबने तहलका मचाया। तो अब हुआ क्या कि अब्दुल्ला के जो बड़े भाई थे, अबू मुतालिब, वो आड़े आ गए अब्दुल मुत्तलिब के कि कुछ भी हो जाए मैं आपको इसको नजर नहीं करने दूंगा अब्दुल्ला को। अब फिर अब्दुल मकरू मैंने तो नजर मानी थी। फिर उसके ऊपर सबने मशवरा वगैरह किया, तो वो किसी खातून के पास जाकर ना इसका हल दरियाफ्त करें। कोई अर्राफा खातून थी जो कि काहिना वगैरह थी, उसके पास जाकर ना इसका आप हल तलाश करें। अब जब अर्राफा के पास गए तो उसने कहा कि 10 ऊंटों के दरमियान जो है ना वो कुरानदाजी करो। उस वक्त कुरैश के अंदर ये हुआ करता था कि जो भी किसी की भी जो वो होती थी ना, मतलब किसी की जान का नजराना जो होता था ना, जैसे अगर कोई मर गया है या आपने मतलब दीद देनी होती थी ना लोगों के लिए, मतलब जैसे पैसे देते हैं ना जो आप लोग, अगर किसी और का हमसे कुछ कोई मर जाता है तो हम उसकी जान के पैसे देते हैं उसके बदले। तो वो जो पैसे थे ना वो थे उस वक्त के 10 ऊंट। 10 ऊंट उस वक्त बहुत ज्यादा मायने रखते थे, बहुत ज्यादा पैसे हुआ करते थे। अब क्या होता है कि वो अर्राफा कहती है कि एक काम करो तुम, इसके ऊपर ना 10 ऊंट का एक कुरा डालो और एक कुरा डालो अब्दुल्ला का, देखो फिर कौन सा कुरा आता है। शायद अब्दुल्ला का ना आए। अगर 10 ऊंट का कुरा आया तो इसका मतलब है कि ये जो मतलब तुम अब्दुल्ला के बदले जो है ना वो 10 ऊंट कुर्बान कर देना उसकी नजराने के तौर पे। सबने कहा हाँ ये वाली बात ठीक है, ये वाली मान लेते हैं। फिर 10 ऊंट की कुर्बानी कर दी। अब 10 ऊंट का जब कुरा डाला तो फिर से अब्दुल्ला का नाम आया। सब परेशान फिर कि अब क्या करें। फिर अर्राफा ने कहा कि एक काम करो, ऐसे करके ना 10-10 ऊंट बढ़ाते रहो। फिर 20 ऊंट का डाला कुरा और अब्दुल्ला का कुरा डाला, फिर अब्दुल्ला का कुरा आया। फिर 30 ऊंट का डाला, फिर अब्दुल्ला का कुरा आया, फिर 40, इस तरीके से 100 पे पहुंच गए। जब 100 पे पहुंचा ना, तब फिर 100 ऊंटों का कुरा निकला, अब्दुल्ला का कुरा नहीं निकला। तब सबने कहा, तब अर्राफा ने कहा कि अब तुम्हें 100 ऊंट की कुर्बानी देनी पड़ेगी अब्दुल्ला के मतलब जान के नजराने के तौर पे। यानी वो जो तुमने नजर मानी थी अपनी कि तुम अपने किसी बेटे को कुर्बान करोगे, सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा लाइक फाइक, सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा, जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, तो अब तुम अब्दुल्ला के एवज 10 ऊंटों नहीं, ऊंटों की नहीं 100 ऊंटों की कुर्बानी करोगे। अब ये चीज ना वहां पर राइज हो गई थी।
وہاں پر رائج کیسے ہوئی تھی؟ پہلے 10 اونٹ کی قربانی ایک بندے کی جان کا نذرانہ 10 اونٹوں کی قربانی تھا. اب عبداللہ کی اس چیز کے بعد، عبداللہ کے اس جان کے نذرانے کے بعد 100 اونٹوں کی قربانی جو ہے وہ ایک شخص کی جان کا نذرانہ ہو چکا تھا. یعنی جب دید دیا کرتے تھے تو پھر 100 اونٹ کی دید دیا کرتے تھے. یہ چیز ہو گئی تھی. یعنی ایک طریقے سے ایک جو وہ ہوتا ہے نا ہمارا، کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ایک نیا کلچر جو ہے نا، وہ ایک نئی چیز جو ہے نا وہ یہاں سے نکل گئی تھی. ایک چیز جو ہے نا اس میں اضافہ ہو گیا تھا. جو پہلے 10 اونٹ کی تھی وہ پھر 100 اونٹ کی ہو گئی تھی، بڑھ گئی تھی. اب ہوا کیا کہ 100 اونٹوں کی پھر قربانی کی گئی. اب عبد المطلب جو ہے انہوں نے جب قربانی کی 100 اونٹوں کی، تو پھر جب پورے کے پورے 100 اونٹ ہو گئے تو عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے ان 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا اور عبد المطلب کو چھوڑ دیا. کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی. اب ہوا کیا کہ وہ جو 100 اونٹ تھے نا، ان کو سب کھا سکتے تھے. مطلب کوئی بھی انسان جو چاہے جتنا چاہے گوشت لے کر جا سکتا تھا. کوئی درندہ پرندہ جتنا چاہے کھا سکتا تھا، کیونکہ obvious سی بات ہے ایک اونٹ نہیں تھا، نہ ہی 10 اونٹ تھے. 100 اونٹ کا ہونا کتنا گوشت جو ہے نا وہ نکل سکتا ہے اس میں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب بہت زیادہ امیر تھا، بہت زیادہ امیر. کیونکہ اس وقت اونٹ قریش کے اندر نا، عرب کے اندر آج بھی اونٹ جو ہے نا، اونٹ نسلی اونٹ کا ہونا وہ گاڑیوں سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں. مطلب وہ لینا، آپ یہ سمجھے جس نے وہ نسلی اونٹ لے لیے نا، وہ تو جیسے لینڈ لارڈ ہے. اور اس وقت بھی یہی چیز تھی کہ جو مطلب اونٹ جس کے پاس ہوتے تھے نا سواری کے لیے، یا جس کے پاس زیادہ اونٹ ہوتے تھے، وہ زیادہ پاپولر اور بہت زیادہ ویلتھ والا، بہت زیادہ پیسے والا شو ہوتا تھا. obvious سی بات ہے، صرف اور صرف ذبح دینے کے لیے، ذبیحہ دینے کے لیے 100 اونٹ کی قربانی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب ویلدی بہت تھا. یعنی پیسے کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھا مطلب تھا. اب ہوا کیا کہ عبد المطلب جو ہے نا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے. وہ کس طریقے سے، حضرت اسماعیل کو بھی ذبح کیا جا رہا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا تھا، اور یہاں پر حضرت عبداللہ کو بھی ذبح کیا جا رہا تھا. تو 2 ذبیحوں کی اولاد جو ہے وہ کچھ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون یہ بولا سارا کا سارا یہی ہے کہ ہم نے پہلے 10 اونٹ کی دیت دیا کرتے تھے، اس کے بعد 100 اونٹ کی دیت دینا شروع کر دی تھی. اور اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں وہ 2 ذبیح کی اولاد ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل کی اور دوسرے آپ کے والد عبداللہ کی. عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو سب سے زیادہ ادھر کے نسب اور رتبے کے لحاظ سے اور قریش کے افضل ترین خاتون جو تھی نا ان میں شمار ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اعلیٰ نسب کی تھیں، سب سے زیادہ رتبے کے حساب سے اچھی تھیں، اور اپنے قبیلے کے اندر بھی سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مانی جاتی تھی. ان سے شادی کروائی حضرت عبداللہ کی حضرت عبد المطلب نے. اور حضرت آمنہ جو ہیں وہ وہب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی. یعنی وہب بن عبد مناف جو تھا نا اس کی بیٹی تھی. ان کے والد جو ہے ان کا نسب اور شرف جو ہے نا وہ دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے. یعنی بنو زہرہ جو ہے نا وہ ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار تھے عبد المناف، اور عبد المناف کی بیٹی آمنہ تھی. یعنی سردار کی بیٹی سے جو ہے نا وہ عبداللہ کی شادی کی گئی تھی. وہ مکہ میں رخصت ہو کر عبداللہ کے پاس آئی، مگر تھوڑے ہی عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا تھا. تو کھجور لانے کے ٹائم پہ ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا، اور پھر وہیں انہیں دفن کیا گیا. بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام کی طرف تشریف لے گئے تھے. قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. تدفین کے لیے ان کی جو نابغہ جادی کا مکان میں ہوئی. اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی.
یعنی آپ یہ سوچیں کہ 25 برس کا انسان جس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کو وہ کسی تجارت کے حوالے سے جو ہے نا وہ ملک شام گیا ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب قافلے کے ساتھ واپس آتے ہوئے وہ بیمار ہو گیا اور ادھر ہی اس کا انتقال ہو گیا ہو، تو اس کی بیوہ کے اوپر کیا گزرے گی؟ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت آمنہ نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ تہلکہ مچایا ہو اور اپنے سینے پیٹے ہوں، اور وہ جو ایک جہالت والی جو چیز تھی نا، جبکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر نہیں آئے تھے، تب بھی ان کی ایسی کریڈیبلٹی، ان کا ایسا معیار بنا ہوا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ مجھے اپنے ایموشنز کو کس طریقے سے چینلائز کرنا ہے۔ آج کل ہم اتنے زیادہ مطلب اسلام کے بارے میں جانتے بوجھتے اتنے زیادہ اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے ہم اپنے ایموشنز کو چینلائز کرنا نہیں سیکھتے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں کون سا ایموشن کب کس وقت کس جگہ پہ تھرو کرنا ہے۔ ہم ہر ایک کے سامنے ہر چیز جو ہے نا وہ اس کو ایموشنز کو بہا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی اپنے ایموشنز کو بہت زیادہ قابو کر کے رکھا، اور بعد میں ان کو پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ اس وقت جب ان کی انتقال ہوا تھا تب ایسا کوئی سینیریو نہیں تھا، ان کو اس وقت نہیں پتا تھا، بیسیکلی ان کو پتا نہیں تھا۔ بعد میں ان کو پتا چل گیا تھا کہ شی از پریگننٹ۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ کی پیدائش ان کے اچھا صحیح سے، اس کا مطلب ان کو پتا چل چکا تھا، کیونکہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا، اور اس کے کافی ٹائم بعد جو ہے نا وہ آفٹر لائک 7 months ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، جبکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ 2 ماہ بعد ہی وفات کے حضرت عبداللہ کی وفات کے 2 ماہ بعد ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کا خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت ہی درد انگیز مرثیہ کا، یعنی اس ٹائم پہ نا مرثیے کا کہے جاتے تھے، obviously بات ہے، اپنی جو بھی اپنے دل و دماغ کے اندر جو بھی درد بھرا ہوا ہوتا تھا اس کو اس طریقے سے ایک طریقے سے شعر کے ذریعے نکالا جاتا تھا۔ بطحا کی آگوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لہد میں آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے، اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا تھا تو ان کے کردار کے نقوش نہیں ہٹائے جا سکتے تھے، اور بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل تذکیہ یہ تھا کہ مطلب ان کی جو ملکیت جو تھی حضرت عبداللہ کی، وہ کیا کیا تھی؟ 5 اونٹ تھے ان کے پاس، بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، اور ایک حبشی لونڈی تھی جس کا نام برکت تھا، اور کنیت جو ہے وہ ایمن، یہی ایمن ہے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ یعنی اس عورت کی جو لونڈی جو تھی اس کی کنیت جو ہے نا وہ ایمن تھی، اور ان کے پاس صرف اور صرف چند چیزیں تھیں: بکریوں کا ریوڑ، اور 5 اونٹ، اور ایک لونڈی۔ اب یہاں سے جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگ بولے تو پھر میں اس کو سٹارٹ کروں، ادروائز پھر ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں لے کر چلیں۔ آپ لوگوں کی مجھے بالکل بھی آواز نہیں آ رہی ہے، کائنڈلی آپ لوگ رسپانس کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کیا اس کو سٹارٹ کیا جائے یا اس کو نیکسٹ کلاس کے لیے رکھ دیا جائے۔ یہ اس کو نیکسٹ پہ رکھیں، بڑا اچھا ٹاپک ہے تو نیکسٹ پہ رکھ دیں اس کو۔ چلیں ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی کویشچن ہے، یا کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے اس کے اندر تو ضرور کریں۔ اوکے، ماشاء اللہ۔ ابھی یوں سمجھیں کہ پوری کائنات جو ہے اس میں ایک عجیب سی لائک ہلچل ہونا شروع ہونے والی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے یہ ایک معمولی کام نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر جو پیچھے ہم نے جتنی بھی جہالتیں پڑھی،
ہم نے عرب کا جو مطلب درندگیاں پڑھی، ہم نے عرب کا لڑکیوں کے ساتھ مطلب ان کو بالکل لائک سب سے لو لیول پہ رکھنا پڑا. ہم نے دیکھا کہ زنا کی کتنی وغیرہ ٹائپس تھیں. تو یہ سب جو حالتیں آہستہ آہستہ ختم ہونے والی ہیں، ختم ہونے کے قریب تھیں. ان سب جہالتوں کے ساتھ ساتھ جو اہل عرب تھے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہو گئے اور بھی بہت سارے لوگ ہو گئے، تو ان میں بہت ساری کوالٹیز بھی تھی جو آج ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اندر مطلب ہمارے کلچر میں الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ مطلب ان کو میں ان کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا، لیکن اکثریت میں یہ ہے کہ عرب کا جہالت کا سارا حصہ ہم نے اٹھا لیا، اور عرب کا جو پازیٹیو حصہ تھا اس کو ہم نے وہیں چھوڑ دیا. تو ہم نے نبوت کے بعد کا حصہ تو یوں سمجھ لیں کہ پکڑا ہی نہیں. ہمارا کلچر، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہماری جو جتنی بھی ایڈیشنل چیزیں ہیں، یہ ہمیں ان کو جب ہم غور سے اسٹڈی کرتے ہیں، مائکرو لیول پہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے عرب سے پہلے کی جہالت جو ہے وہ اپنے اندر سمائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہالت سے نکلنے کی خود سے توفیق دے. ہمارے پاس احکامات بالکل واضح ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم سے حق چھپا ہوا ہے. یہ جو لوگ تھے اگر یہ جہالت پہ تھے تو ان کا قصور تو تھا ہی، لیکن اس مطلب ان کے پاس کافی ٹائم سے ہدایت نہیں آئی تھی. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس ایک عرصے سے حق آیا ہی نہیں تھا، رسول آئے ہی نہیں تھے. ایک عرصے سے یوں سمجھنے کہ گمراہی ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی، تو اللہ نے احسان کیا تھا ان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے. تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں بالکل حق ہے، باطل باطل ہے، واضح ہے، دو راستے واضح ہے. اس کے باوجود ہم جب باطل کی طرف ٹیلٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہماری سخت پکڑ ہونے والی ہے. اللہ کرے کہ ہم لوگ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. Wow.